رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں اور ہر اس چیز کی اور ہر اس بندے کی محبت مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ہم کو لے کر جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ٹھنڈے پانی سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنی جان اور اپنی مال سب سے زیادہ ہو جائے۔ اور یہ ایک بہت ہی پیارا کانسیپٹ ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ، what does it do to us, how does it change our perspective, how does it change our thinking، ہم ڈفرینٹلی تھنک کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ تھنکنگ ہمیں آزاد کر دیتی ہے بہت ساری غلامیوں سے۔ ہم نہ کسی کے سلیو بنے ہی رہتے ہیں زندگی میں، اگر ہم اللہ کے سلیو نہیں نہ بنیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے نا، احد صمد، ایک ہے ذات، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رب کے ہم غلام نہ بنے تو پھر بہت ساری غلامیاں کرنی پڑیں گی، بہت ساری غلامیاں کرنی پڑیں گی۔ اور جب ایک بندے کے بہت سارے آقا ہوتے ہیں نا تو وہ بندہ فوکسڈ نہیں ہوتا، وہ بندہ کوئی کام بھی صحیح نہیں کر سکتا، وہ ہر کام میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن کہیں پر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اور ان سب غلامیوں کو چھوڑ کر اگر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم غلام بن جائیں نا تو ہمارے سارے کام اس پزل کی طرح، جس کا پزل کے پیسز ہمارے سامنے پڑے اور ہم سب ان کو فٹ کر دیں۔ زندگی کی حقیقتیں، زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ٹیسٹ کیوں آتے ہیں، کوئی ہم سے چھوٹ کیوں جاتا ہے، کوئی ہم سے مل کیوں جاتا ہے، یہ سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور انسان اس پزل کو سولو کر لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت کو چھوڑ کر بہت ساری دوسری محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی کسی پزل کو سولو نہیں کر سکتا، بس کنفیوزڈ ہی رہتا ہے، کنفیوزڈ ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل، اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ایک انسان جب اوپر اٹھ جاتا ہے نا، اب دیکھیں اللہ کی محبت نا آپ کو اوپر اٹھاتی ہے، آپ کو بلندی دیتی ہے، اور جب آپ اوپر جاتے ہیں، کبھی آپ نے اگر جہاز میں بیٹھے ہو نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کا جہاز اڑتا ہے نا، یعنی آپ رن وے سے اوپر اٹھتے ہیں نا تو ساتھ ہی جو ابھی آپ نے ہلکی سی اڑان اڑی ہوتی ہے اور ساتھ جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگ جاتی ہیں، اب بھی اڑا ہے، تھوڑی سی اڑان اڑا ہے، اور گاڑیاں چھوٹی چھوٹی ڈنکیز کی طرح نظر آ رہی ہیں اور سڑکیں جو ہے نا لائنوں کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ اور جب آپ اس سے اوپر اٹھتے ہیں، اس سے اوپر اٹھتے ہیں، اس سے اوپر اٹھتے ہیں تو نیچے کوئی چیز یعنی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی، وہ چیزیں اتنی چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، اتنے بڑے بڑے بریجز، اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی نقطوں کی طرح نظر آتی ہیں اور پھر وہ غائب بھی ہو جاتی ہیں اور آپ بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کا شکار ہوتے ہیں نا تو بس آپ کی نظر بہت ہی لمیٹڈ جگہ تک جاتی ہے اور چیزیں آپ کو بہت بڑی نظر آتی ہیں، چیزوں کی محبت بہت بڑی نظر آتی ہے، اوف یہ بھی چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کرنے لگے تو آپ کو تو چائے کی پیالی بھی بہت بڑی لگے گی، کہ وہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ کو لگے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا۔
یا کوئی پلیٹ آپ کی سیٹ کی ٹوٹ جائے تو آپ کا دل ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں کی محبتوں سے اوپر اٹھتے ہیں نا، اور اللہ کی محبت آپ کے لیے سب سے بڑی پرائیورٹی ہو جاتی، تو پھر ساری چیزیں چاہے وہ بڑی سے بڑی دنیا کی دولت ہو، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بونی نظر آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی. آپ کہتے ہیں وٹ ایور، لائک واٹ از دس، مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی دنیا کی محبت آتی ہے نا، تو وہ زمین پہ پٹخ دیتی ہے انسان کو، اور انسان زمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے. بس زمینی زمینی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ کوئی کیڑا ہو تو اس کو ہمارا جسہ کتنا بڑا لگتا ہوگا. جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور جتنی زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کو باقی چیزیں کتنی بڑی نظر آتی. تو اگر ہم نے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنی ہے نا، تو چیزیں ہمیں بہت بڑی نظر آئیں گی اور ان کی محبتیں ہمارے لیے بہت بڑی ہوں گی. لیکن جیسے ہی ہم اللہ کی محبت کو بڑا کرتے ہیں تو چیزیں ہماری نظروں میں چھوٹی ہو جاتی. اگر اس غلامی سے نکلنا ہے نا، چیزوں کی محبت، استغفر اللہ، کپڑوں کی محبت، جوتوں کی محبت، برتنوں کی محبت، گھروں کی محبت، یہ سب حقیر چیزیں ہیں. الدنیا ملعون وملعون ما فیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے. دنیا لعنت زدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ لعنت زدہ ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے جڑی ہو. یہ حدیث مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے. کیونکہ یعنی دنیا لعنت زدہ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو برکت والی ہو، جو آپ سے وفا کرتی ہو. یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور جو کچھ اس میں ہے اور دنیا سب چیز لعنت زدہ ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے ذکر سے جڑ جائے. اب جیسے آپ جس چیز کو آپ نے لعنت سے نکالنا ہے نا، آپ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر جوڑ دیں. آپ کھانا کھانے لگے ہیں نا، کھانا آپ کو ڈھیلا کر دے، سلا دے، آپ کو لیزی کر دے، لتھارجی کر دے، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے کھا رہی ہوں، ذرا طاقت ہمت ہو، کوئی نماز مزے کی پڑھوں، کوئی بھاگوں دوڑوں نیکی کروں. آپ نے فوراً اس کھانے کو اس میں سے نکال لیا، آپ نے وہ اپنے اس ٹائم کو سیو کر لیا، اس کیٹیگری میں سے نکال لیا. آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ ان سب چیزوں کو جس پہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، جس پہ آپ کی نیت اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، وہ سب چیزیں آپ ڈریگ آؤٹ کر رہے ہیں اس لعنت زدہ ٹیریٹری سے، اور آپ اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے. اس کا کھانا پینا، بولنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، مسکرانا، رونا، سب کچھ عبادت ہے. کیسے اس نے ایک دنیا جس کو ملعون کہا گیا اس کو کیسے عبادت میں کنورٹ کر دیا، کیا ہوا اس کے ساتھ. اس نے ہر چیز پہ اللہ کا نام لیا، اس نے ہر چیز کو اللہ کی محبت کے انڈر کیا. جیسے حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی پیٹھوں پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہا تھا، اللہ کی خاطر میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہوں. ظاہر جہاد میں گھوڑے یوز کرتے تھے اور گھوڑے پیارے بھی لگتے ہیں. تو جیسے آپ اپنی گاڑی کو لاڈ کریں اور پیار کریں کہ شاباش، اور اس سے کہیں تم سے میں صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ تم مجھے ان جگہوں پہ پہنچاتی ہو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اب آپ جو کام کریں گے نا اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس کی نیت کو جوڑیں گے. اور یہ بڑی سمارٹنیس کی بات ہوتی ہے کہ انسان یہ کام کر لے، کیونکہ ہم نہیں کرتے. ہم کوئی بھی کام بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے کرتے ہیں. برتن دھو رہے ہیں بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، بس آٹومیٹکلی لائک روبوٹ دھو رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں اور چڑچڑے. اور آپ کہیں یا اللہ تجھے محبت ہے پاک لوگوں سے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کچن صاف کری ہوں، آپ کو پاکی اچھی لگتی ہے، یہ دیکھیں میں نے، آپ کو پاکی والے کپڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میں کپڑے دھو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیٹ اینڈ کلین لوگ اچھے لگتے ہیں، یہ میں استری کر رہی ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ان سے محبت کرنی ہے، تو یہ میں آپ کی خاطر ان سے محبت کر رہی ہوں. آپ کا ایک ایک عمل اگر آپ نے اس کو اللہ کی محبت کے انڈر کیا تو وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا. کنورٹ، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. بغیر ارادے کے کام کر کے ڈونٹ ویسٹ یور ایکشنز. اور جب انسان کسی چیز کو بولتا ہے نا تو پھر اس کو اس چیز سے محبت بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ دعا بتائی ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. تو آپ جب یہ کہتے رہیں گے اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، اللہ آپ کی محبت چاہیے، اللہ آپ کی محبت چاہیے، کیا کروں تو آپ کو آپ کی محبت مل سکتی ہے؟ میں کیا کروں؟ وہ دروازے کھلتے جائیں گے، ٹھک 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 ٹھک، ایک کے بعد ایک. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لگے گا جیسے آپ ہلکی پھلکی ہو گئی. جسمانی حساب سے نہیں کہہ رہی، وہ آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. روحانی طور پہ آپ بہت ہلکی ہو جائیں گی. You are going to feel light and you are going to feel happy and you are going to feel free. And that gives you such a big satisfaction that you wouldn't be able to find anywhere else. یعنی اگر آپ ساری دنیا کو بھی لے لیں نا تو وہ تسلی اور وہ اطمینان، وہ سکون جو اللہ کی محبت کے بعد ملتا ہے نا، وہ نہیں مل سکتا. کل ہم بات کر رہے تھے تو چیزوں کی محبت پہ بات کر رہے تھے، تو میرے بچوں نے پوچھا ان میں سے ایک نے کہ مما ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. آئی سیڈ آئی یوزڈ ٹو لائک تھنگس اینڈ، یعنی ایسا تھا کہ کسی چیز سے یا کسی جگہ سے محبت ہوتی ہے انسان کو. تو آئی سیڈ قرآن واز the thing that brought me out of that thing, that love. کہ کیسے میں نے لیٹ گو کیا کہ I just read Quran and I learned Quran. مجھے قرآن سے یہ پتا چلا کہ کون سی محبت وردی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اسٹرگل کریں اور اس کی لیے، اس محبت کے لیے چھوٹی چھوٹی محبتوں کی قربانی دیں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کس چیز کو داؤ پہ لگایا اللہ کی محبت کے لیے، کس چیز کو داؤ پہ لگایا. یہاں ہمارے ماں باپ ذرا سی کچھ کہتے ہیں، تم نے حجاب نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنے والی جگہ تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ میری امی ابو کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے اگر میں what then you don't know کہ اصل کیا ہے محبت کا. آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ محبت کا اصل کیا ہے، کہ اللہ کی محبت کے انڈر ساری چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. تو پھر لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی کر کے. چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کا سوسائٹی ہے، چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں. نو نو نو. اللہ کی محبت ہر چیز کو اس کے صحیح خانے میں بٹھا دیتی ہے. لیکن اگر غیر اللہ کی محبت بڑھ جائے اللہ کی محبت سے تو انسان کی زندگی ایک انکمپلیٹ پزل ہو جاتی ہے جس کو سالو نہ کر کے انسان اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے، اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے، غصہ لگتا ہے اس کو، ہر چیز اس کو بری لگتی ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے. تو جب تک یہ چیز ہمیں سمجھ نہ آئی، تو جب سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ زندگی کا مزہ کیا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہو تو آپ کو پھر یعنی اس چیز کو محبت جیسے کرتا ہے نا، ڈیفینیٹلی ہر بندہ زندگی میں کسی نہ کسی بندے سے، کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کوئی پیشن ہوتا ہے انسان کا. تو آپ کو وہ سمجھ آ گئی نا کہ یعنی وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، آپ سے کیا کیا کروا لیتی ہے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ یہ جو کچھ محبتیں ہوتی ہیں نا جو
حرام ہوتی ہیں اور کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں. حرام محبت اگر آپ دیکھیں جو ہمارے فلم ڈرامے جو پروموٹ کرتے ہیں لڑکی اور لڑکے کی، اس میں کس قدر وہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کون کون سی حدیں توڑ کر اس محبت کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے، کون کون سی حدیں جو اس نے زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حرام چیز ہے، وہ اس میں پڑ جاتی ہے اور لڑکا بھی. تو کیا کیا وہ اپنی لمٹس توڑتے ہیں. تو یہ محبت جو ہوتی ہے اگر اس کو گائیڈ لائنز نہ ملیں، اس کو صحیح راستہ نہ ملے تو پھر یہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹ نہ دیا تو پھر وہ ہر ایک گھٹیا اور کمتر چیز کی محبت میں گر گر کے گریں گے. کبھی ایک چیز میں گریں گے، کبھی دوسری چیز میں گریں گے، جب تک ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ سب سے بڑی اور ٹاپ پرائیورٹی محبت کس کی ہے، کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر کے پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ محبت چیز کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے. ہماری کتاب میں محبت کے چیپٹر میں جو دوسری چیز تھی نا، سورہ زخرف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. آپ کو پتہ ہے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ الاخلاء، یہ نیچے یہ لکھا ہوا سیکنڈ، الاخلاء. اخلاء پتہ کیا ہوتا ہے؟ خلیل کی جمع ہے. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل کو خالی کر دے باقی محبتوں سے. آپ کے دل میں ایسے بیٹھے کہ باقی چیزوں سے آپ کو خالی کر دے، ایمپٹی کر دے آپ کے دل کو اور خود اس میں بیٹھ جائے، اس کو خلیل کہتے ہیں. جیسے تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے خلیل بنا لیے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا. تو خلیل کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی محبتوں سے، یعنی یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں سے محبت نہیں رہتی، محبت رہتی ہے، لیکن وہ جو دل جس محبت کی جگہ ہے نا اس میں اسی کو بٹھایا جاتا ہے. اللہ کی محبت کو اس دل میں رکھا جاتا ہے اور باقی ساری محبتیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں. اگر وہ بھی باقی لوگ اور باقی چیزیں اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں تو بندہ ان کی محبت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ورنہ وہ زندگی میں سے آؤٹ ہو جاتی. تو قیامت جو یوم الجمع ہے، کھڑے ہونے کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، پریشانی اور وحشت کا دن ہے، گرمی کا دن ہے، بے چینی اور خوف کا دن ہے. اس دن سب خلیل چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے خلیل چھوڑ جائیں گے، اور چھوڑیں گے ہی نہیں، صرف دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. متقین ایک دوسرے کے لیے گواہ بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی خیال کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس دن ایک دوسرے کی دوستی کے اوپر خوش بھی ہوں گے، مطمئن بھی ہوں گے. لیکن جنہوں نے اللہ کی محبت کے علاوہ کسی چیز سے محبت کی اور ایک دوسرے کی دلوں کے بیچ میں بیٹھے رہے، تو وہ دن جو ہوگا وہ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کی. اچھا، اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ فالوورز بن جاتے ہیں، ہے نا، فالوورز بن جاتے ہیں. اچھا، اس لڑکی کے 1 ملین فالوورز ہیں، مسلمان لڑکیوں کے فالوورز، اور وہ کپڑے پہن پہن کے لگاتی ہیں اور اپنی پارٹیز کی تصویریں لگاتی ہیں اور اس پہ کامنٹس آتی ہیں اور لائکس آتی ہیں. اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو خلیل بنے ہوئے ہیں نا اس وقت میں کہ انتظار ہوتا ہے کہ کس کی لائک آئی، کس کا یہ کامنٹ آیا، اور یعنی ان لوگوں نے ان فالوورز کو اپنا خلیل بنا لیے.
یہی ان کے دوست ہیں. یہ ورچوئل ورلڈ جو کریٹ کر لی ہے اس کے اوپر نہیں جانتے ایک دوسرے کو, لیکن صرف حرام کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. اور ایک لڑکی کی ایسی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی اس کا ہسبینڈ اس کی تعریف کرے, اس کے فگر کی, اس کی فیچرز کی, اس کی بولنے کی, اس کے چلنے کی, اس کے لباس کی, اس کی زینت کی. تو قیامت کے دن یہ سب دشمن گواہ بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہم کو گمراہ کیا تھا, اس نے ہم کو یہ گناہ کروایا تھا, یہ وہ ہے, اس کو پکڑیں. جتنے ملین ہے نا فالوورز, وہ ملین سمجھیں کہ خلاف گواہ ہو جائیں گے. نعوذ باللہ, may اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ us all. یہ جو قیامت کا دن ہوگا نا, اس دن ہم ترسیں گے, تڑپیں گے کہ کوئی ہمارے حق میں گواہ ہو. اور اس دن یہ جو خلیل تھے نا, جو اس دنیا میں بنے ہوئے تھے, بڑے پیارے, بڑے اچھے, بڑے فرینڈز جن کو کہا جاتا ہے, فالوورز, یہ اس دن لڑائی جھگڑے پہ تل جائیں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 2 دفعہ جو ہے نا ہمارے پاؤں کے نیچے سے دے, ان کو دگنا عذاب دے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے بھی دگنا ہی ہے کہ تم نے ان کو کیا اور تم نے کسی اور کو گمراہ کیا, انہوں نے تم کو گمراہ کیا, تم نے کسی اور کو گمراہ کیا. تو یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ آج کل کس قدر ڈینجرس ہو گئی ہے سچویشن, کہ ایک تو لوگوں کو آسان کمائی کا ذریعہ یہ نظر آتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مجھے واچ کریں گے میری ویڈیو کو ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, یعنی جیسے جیسے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کو ایڈس یا ان کو ایسے لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے بہت فالوورز ہیں, ہمیں پروموٹ کر دیجئے. تو اس قدر عجیب و غریب دنیا چل رہی ہے نا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ کس قدر یوز لیس زندگی ہے, کس قدر یوز لیس زندگی ہے, کس طرح اپنے قیمتی ترین وقت کو ان کاموں پہ ضائع کیا جا رہا ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ میرے بہت میں اپنے فالوورز کو لیٹ گو نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے یہ آیت جو ہے نا یہ بہت اچھی ہے کہ ان کو ہوش آ جائے کہ بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وہاں دوستیاں نہیں نبھائیں گے, وہاں یہ نہیں کہیں گے نا 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 اس کو تو ہم بہت پسند کرتے تھے, یہ تو بڑی پاپولر تھی, یہ تو اس کے تو فالوورز بہت تھے, تو جو ہے نا یہ اس کو معاف کر دیا جائے. وہ کہیں گے اچھی سی سزا دیں اس کو کہ اس نے ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کیا, ہماری آنکھوں کو گناہ گار کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ جو شوق ہے کہ لوگوں سے ہمدردیاں اور لوگوں سے ایک جملہ ڈال دیتی ہیں, I don't feel so good, I am not pretty, او جی سارے لکھنا no no you are so pretty. یعنی ایسی ایسی گیمز کھیلی جاتی ہیں ہمدردیاں حاصل کرنے کی, کامنٹس حاصل کرنے کی, اتنے گھٹیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے, کہ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ what are you doing, everything is being watched, everything is being documented. ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز کو کا اکاؤنٹ بن رہا ہے اور یہ بتایا جائے گا. پہلے میں کہتی ہوں کہ انسان بازار میں جاتا تھا تو چلو کسی نے آپ کی شکل دیکھ لی, آپ نے کسی کی شکل دے دی, گناہ گار ہو گیا بندہ, توبہ کی نکل آیا. کبھی کبھی انسان گھر سے نکلتا تھا. اب تو ہر وقت جو ہے نا آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ڈالتے رہتے ہیں. اب میں یہ کھانا کھا رہی ہوں, اب میں یہ گاڑی میں بیٹھی ہوں, اس دن ہم اشارے پہ رکے اور ساتھ گاڑی میں وہ لڑکی تھی, اور وہ جتنی دیر میں وہ رکا ہے نا, ریڈ لائٹ تھی, اتنی دیر میں اس نے اتنی سیلفیاں کھینچ, اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی. اور وہ یعنی ہر وقت میں یہ احساس کہ آپ نے اب یہ پوسٹ کرنی ہے, کیسی پکچر آ رہی ہے, بڑا اچھا, مطلب یہ میری شکل لگ رہی ہے, اس وقت میں پوسٹ کر دوں. تو حیرانگی والی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے.
अगली हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा, बेशक अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन, ऐना कहाँ है अल मुतहाब्बून, आपस में मोहब्बत करने वाले, आपस में मोहब्बत करने वाले, बिजलाली, मेरी जलाल की खातिर, यानी अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से। अल यौमा उज़िल्लुहुम, आज के दिन मैं उनको साया दूंगा। ये ज़िल क्या होता है? साया होता है ना। उज़िल्लु, मैं साया दूंगा, हम उनको, फी ज़िल्ली, अपने साए में से, यानी अल्लाह ताला के अर्श का साया। यौमा ला ज़िल्ला, जिस दिन नहीं कोई होगा साया, इल्ला ज़िल्ली, मगर मेरा साया, यानी मेरे अर्श का साया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन क़यामत के रोज ये पुकारेंगे कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी मोहब्बत की मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते थे। तो उनको क्या कहा जाएगा कि आज मैं उनको अपने अर्श का साया दूंगा, जिस दिन मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि गर्मी शदीद, बहुत लंबा टाइम खड़ा होने का, और उसमें आपको अलहदा किया जा रहा है। जैसे आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं और अनाउंसमेंट होती है कि जी ये वाली खातून लाइन से निकल आए और इस जगह पर आकर मिले। और आपने देखा था कि लाइन, कभी आपने देखी है कि लाइन्स कितनी कितनी, अगर आप एयरपोर्ट पे गए हो ना, तो आजकल तो ऐसी होती है जैसे जिगजैग ना, पहले एक बहुत लंबी लाइन होती है, उसके बाद जिगजैग में चलते जाते चलते जाते चलते जाते चलते जाते, और आप कहते हैं या अल्लाह ये कब एंड होगा, थके हारे आए हैं, घर पहुंचे। और अगर उस वक्त में आपका अनाउंसमेंट हो जाए, आप उस लाइन से निकल आइए और आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो आप कैसे कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, उफ, निकले उसमें से। तो कयामत के दिन ऐसा होगा कि आपको यानी अलहदा कर दिया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बुला लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम किसी से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, सिर्फ सिर्फ अल्लाह के लिए? ये जो है ना, ये टॉप दर्जा है। एक है आप कहें कि हाय अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की जन्नत हासिल करने के लिए और अल्लाह की दोज़ख से बचने के लिए अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, मालिक है, मुदब्बिर है। अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, इतनी नेमतें दी हैं। अल्लाह से, उसकी ज़ात की वजह से मोहब्बत करना, और फिर लोगों से अल्लाह की वजह से मोहब्बत करना, कि कोई और भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। अच्छा, आप कोई ऐसी होता है ना कि जैसे आपका कोई पैशन होता है, जैसे जिन लोगों को स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, या जिन लोगों को, कि मेरे बच्चों को गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो गाड़ियां जिनको अच्छी लगती हैं, अब वो किनसे कहीं पे बैठते हैं ना, तो गाड़ी पे बात करेंगे कि ये गाड़ी आजकल बहुत अच्छी आई हुई है और उसकी शेप अच्छी नहीं है, इन्होंने पता नहीं क्या किया। और अगर दूसरा बंदा भी गाड़ी से बात करेगा तो एकदम उसके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे लगता है कि यानी ये एक ही, काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। यानी जो आपका पैशन है ना, आप हर उस बंदे को ढूंढ ही निकालते हैं जो आपसे मैच करता है, आपके पैशन से उसी तरह मोहब्बत करता है जैसे आप मोहब्बत करते हैं। इतना बड़ा मजमा होगा और आप कोई बात करेंगे और दूसरा उसको सपोर्ट करेगा, कहेगा हाँ ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो आप उसी के साथ जुड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे माएं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है ना, तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं लोक लोका नाल तो बुढ़ी मलोका नाल, लाइक ये कि जो अ, लोग कुछ भी कर रहे हैं, और जिस बंदे को जिस चीज के शौक है वो उसी के बीच में होगा। माएं अपने बच्चों के ही ख्यालों में होती हैं। अभी उस्ताजा भी बता रही थी कि बच्चे ने खा लिया तो हो, अब सारों को पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे ने खा लिया, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत है, उसका पैशन। और मेरा बच्चा आज बड़े आराम से सोया है, वो ये लोगों को इस तरह बता रही होती जैसे लोग ये सुनने के लिए तड़प रहे हो, उनको कोई, भाई क्या हो गया, आप ही का बच्चा है, सो गया तो सो गया। सोना कोई ऐसी चीज तो नहीं कि कोई बहुत हाईलाइट करने वाली चीज है, या उसका खाना दूसरों के लिए इतना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, हाँ आपके लिए होगा।
لیکن جیسے ہی وہ دیکھیں دوسری ماں کہے گی ہاں کیسے سلایا، میرا بچہ تو نہیں سوتا، تو وہ بچے ان کے پیشن ہوتے تو ایک دم وہ جڑ جاتی ہیں اور بچوں کی باتیں کرنے شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والوں کو ڈھونڈ ہی نکالتے. پوری مجلس ہوگی، شادی ہوگی، اور اس کے بیچ میں آپ اللہ کی بات کریں گے تو 10 بندے منہ پھیر کے ادھر دوسری طرف دیکھنے لگ جائیں گے، اور ایک بندہ کہے گا ہاں آپ نے کہاں سے یہ پڑھا، آپ نے کہاں سے یہ سیکھا. اب وہ دونوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہیں گے آپ نا اس والی جگہ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا کوئی آپ سے آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتا. آپ نے ڈھونڈ نکالا اس بندے کو. اب ایک اور بندہ آ جائے گا، او اللہ آپ کو تو ادھر دیکھا تھا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، کرتے کرتے آپ وہ مجمع آپ کو ڈھونڈے گا اور آپ اس مجمع کو ڈھونڈیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات اچھی لگتی ہے اور دوسری باتیں آپ کو دل پہ بھاری پڑتی ہیں، اللہ اتنی باتیں فضول میں دنیا کی کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی اللہ کی بات بھی کر لو کہ دل ذرا خوش ہو جائے. تو جس کے کان ترستے ہیں نا اللہ کی محبت کی بات سننے کے لیے، اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے پھر وہ جیسے میگنیٹ سا بن جاتا ہے، اس کی طرف ہر وہ بندہ کھچا چلا آتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور آپ کا ایک گروپ بن جاتا ہے. اچھا آپ کو نہ بھی آپ اپنا فون دے، ٹیلی فون نمبر دے دیجیے، آپ اپنا دے دیجیے، اور آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو محبت ہوتی ہے نا اللہ کی ذکر کو سننے سے محبت، اللہ کی بات کرنے والے سے محبت، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا شان ہوگی ان کی. ایک دفعہ حدیث سنی تھی نا کہ جو اذان دینے والے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، ان کو وہ ڈسٹنگوش کیے جائیں گے باقی لوگوں سے، اور ان کو مجمع سے نکالا جائے گا، یعنی ان کی شان نرالی ہوگی. تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ آواز دیں گے کہ این المتحابون بجلالی. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں انٹر ہو جائیں، تاکہ اس دن کی وحشت سے اور کھڑے ہونے سے اور گرمی سے اور خوف سے ہم کو پناہ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت. یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ اب اللہ کی محبت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں، جو اللہ کی بات کرتے ہیں اس سے بغض رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. او جی یہ حجاب والیاں، او جی یہ نقاب والیاں، شکر ہے کم از کم ہم تو یہ نہیں نہ کرتے، ہم تو یہ نہیں. آپ پلیز آپ ذرا حوصلہ رکھیے، ہر بندے میں ویکنیسز ہوتی ہیں، جیسے آپ میں کافی ساری ویکنیسز ہیں ایسے حجاب والیوں میں بھی ویکنیسز ہو سکتی ہیں، ایسے نقاب والوں میں بھی ویکنیسز ہو سکتی ہیں. لیکن ان کی نیکی کو دیکھیے اور ان کی برائی کو ہائی لائٹ مت کیجیے. Just because you're not doing hijab, just because you're not doing niqab, don't have this grudge against those people. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں کہ نہیں، اور ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس محبت کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ باقی محبتیں کس کس جگہ پر آئیں گی. اور اللہ کی محبت جب ہو جاتی ہے نا دل میں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد آتے ہیں، ہر وقت یاد آتے ہیں. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل فیفا کے میچز ہوتے ہیں نا، تو فٹ بال اچھا لگتا ہے مجھے کہ اور میچز مزے کے، جب اس مسلمان ملک ہو تو بہت ہی ہمارا دل اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ اس مسلمان جیت جائے. لیکن اس وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی تسبیح کرتی رہوں اور اس چیز میں میرا ٹائم نہ لگ جائے، میرے وقت میں برکت دے دے. ادھر ادھر کام بھی کرتے رہے اور یہ بھی دیکھتے رہے کہ کس کا گول ہو گیا. ہر وقت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں آپ سے کنیکشن میں ویکنس نہ آ جائے. تو اللہ کی یاد ہر وقت آتی ہے، کبھی بھی دل غافل نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتی وہ.
آپ سونے لگے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، آپ جاگتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے، آپ کھانے لگتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس قابل ہے. کسی سے بات ہو رہی تھی کسی ینگ بچے سے، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جاننے کے لیے. It was amazing to hear that. Like he said کہ I myself and my experiences are enough to understand what is the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Because of what I have gone through and how I come out of trouble, how Allah subhanahu wa ta'ala shows me that He is the only one who can do that. I have understood that. کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. تو پھر اللہ سے دل غافل نہیں ہوتا نا، سمجھ آنے لگ جاتی ہے ہر چیز کی. پھر جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت صرف دل میں نہیں رہتی. آپ کو یہ پتا نا محبت زبان پر بھی آتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اٹ از امپاسبل کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو مینشن ہز نیم. آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کا نام. پھر یہ کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہوگی. اللہ کی بات آپ مینشن کرو گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی. جس سے اللہ محبت کرے گا اس سے بھی آپ محبت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے آپ کا دل بھرے گا. آپ ہر چیز پہ اللہ کا شکر کریں گے. آپ اپنے سے زیادہ والے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے دنیا جن کے پاس بہت زیادہ. آپ کہیں گے میں تو یہ بھی نہیں ڈیزرو کرتے. ہم یہ بھی کل بات کر رہے تھے کہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو ساری دنیا کی دولت آپ کو مل گئی ہے. ایک جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کی صحت ہے، آپ کے پاس امن ہے، اور ایک وقت کا کھانا. جسٹ امیجن، یعنی یہ چیزیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کے ساتھ روز ہم اٹھتے ہیں، روز ان چیزوں کے ساتھ اٹھتے ہیں. اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتوں میں لگے رہتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے نا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا دل شکر سے بھرا ہوتا ہے. اللہ میں تو اس کو بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، جو آپ نے مجھے یہ دیا نا میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، آپ نے دیا مجھے یہ. میں صبح اٹھی اور میں نے آنکھیں کھولی اور میں دیکھ سک رہی ہوں، چیزوں کے رنگ مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آپ نے مجھے بلیسنگ دی ہے. میری زبان بول رہی ہے، چل رہی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو فالج ہوتا ہے نا، زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتے. اللہ ہم تیرا نام لے سکتے ہیں، تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو دل ہر وقت شکر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا نا شکری نہیں کرتا. میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس کب یہ ہوگا کب یہ ہوگا. جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ اس وقت جو نعمت ملی ہوتی ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے اس تڑپ اور اس بے چینی میں جو ان کو فیوچر کی لگی ہوتی ہے کہ مجھے وہ بس مل جائے چیز. اور جو چیزیں ابھی ملی ہوئی ہیں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ ضائع کر دیتے ہیں اس خوشی کو جو وہ ابھی انجوائے کر سکتے تھے. تو لوگ یا تو گزرے ہوئے زمانہ جو ان کے ہاتھ میں نہیں رہا اس کا غم کرتے رہتے ہیں، اور یا پھر فیوچر جو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا اور ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا خوف کرتے رہتے ہیں، اور جو اس وقت کی چیز ہے وہ نہیں دیکھتے. تو جس کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس وقت ابھی جو نعمت ملی ہوئی ہے، صحت کی، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، کھانے کی، خوشبو سونگھنے کی، ایون تکلیف محسوس کرنا بھی نعمت ہے. یہ مجھے کوئی چوٹ لگ اور چوٹ کے اوپر مجھے درد ہو، وہ میں درد محسوس کر رہی، یہ بھی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو کوئی چوٹ لگے ان کو درد ہی نہیں ہوتی کہ وہ مر بھی سکتے ہیں. اتنی زور زور کی چوٹیں بھی ان کو لگتی ہیں لیکن ان کو درد کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی. یہ بیماری ہوتی ہے.
تو ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں چوٹ بھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. پھر یہ کہ انسان کو نیکوکاروں سے محبت ہو جاتی، جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، اس سے محبت کرتے ہیں. جیسے ہم شاعر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ایون چیزوں سے محبت صرف اللہ کی خاطر. کعبہ کیا ہے؟ ایک چار دیواری ہی ہے نا، چار دیواری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کھڑے ہو کے کہا تھا، ہجر اسود کو کہا تھا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ چومتا. تو ہم چیزوں سے بھی تبھی محبت کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے اندر وہ آتی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اس جگہ سے محبت کرو، تو اللہ کی محبت کی خاطر ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی محبت کا شوق ایسے لگ جاتا ہے کہ دنیا سے پھر بے رغبتی سی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو، آپ ہر چیز کو کہتے ہو واٹ ایور. کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کہتے ہو الحمدللہ مل گئی یہ چیز، لیکن یہ نہیں کہ اس کی محبت میں اتنے بے چین ہو کہ جب تک وہ نہیں ملے گی تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مجھے کوئی زندگی کا مزہ نہیں آ رہا. بس یہ جیسے لڑکیوں کو ہوتا ہے نا کہ شادیوں کے اوپر اگر شادی کا جوڑا ویسا نہ بنا جیسا میں چاہتی ہوں تو بس سمجھے کہ پوری زندگی ضائع ہو گئی. اور یہ نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ اس کے اوپر کتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور کتنا ایفرٹ ضائع ہو رہا ہے اور کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وہ بیکار کی چیز کے بعد میں بھی نہ پہنی جائے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے بندہ، نہ بیٹھ سکتا. اس میں 10 بندے تو اس عورت کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے دوپٹے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور کون سا وہ اس میں بڑے آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے. پریکٹیکل نہیں نہ ہوتا، پریکٹیکل نہیں ہوتا شادی کا جوڑا، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس کی پرائیورٹیز جو ہے نا محبت کی سیٹ ہو جاتی ہیں، اللہ سے محبت کا شوق لگ جاتا ہے، باقی چیزیں نیچے ہو جاتی ہیں. تنہائی سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر اکیلا رہے تو یہ نہیں کہ ہائی آئی ایم بورڈ، آئی ایم بورڈ، واٹ ڈو آئی ڈو وتھ مائی لائف، مائی گاڈ آئی ڈونٹ ہیو دس، آئی ڈونٹ ہیو دیٹ، اور پھر جا کے انٹرٹینمنٹ والی اس کے بیچ میں لگ جائے اور ایک کے بعد ایک چیز کو واچ کرتا جائے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ لوگ کس طرح ٹک ٹاک کو واچ کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک ویڈیو، ایک کے بعد ایک ویڈیو، ایک کے بعد، وہ شیطان کی زنجیر ہوتی ہے جس کا تانا بانا ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. تو اب تنہائی حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے alone. Like all the time you are in a bazaar, in a mall, in a place where there are a lot of crowd, a big huge crowd. آپ اس کا حصہ ہوتے ہو، یا آپ شاپنگ کر رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، یا آپ مطلب کسی بھی فورم کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، کوئی بھی چیز آپ کسی وہ پہلے جو ہوتا تھا نا کہ ناچنے گانے والیوں کے کو گھر دور ہوتے ہوں گے، آپ کھولیں اور آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. تو it has made our lives really difficult. تو آپ کو alone ہونا ہوتا ہے for your own good، جس میں صرف آپ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. You need to be alone. تو پھر تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کتابیں پڑھتا ہے یا وہ چیز سنتا ہے جس سے اللہ کی قربت ملتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کوئی بےزتی بھی کر دیتا ہے نا تو انسان کہتا ہے واٹ ایور، کیا کریں، نہیں سمجھ آئی اس کو تو اس نے کر دی تو کر دی بےزتی، اب ہم کیا کریں. لیکن ویسے بے عزتی کوئی کرتے انسان کو اگر اللہ کی پہچان نہ ہو اور اللہ کی محبت ٹاپ پرائیورٹی نہ ہو اور کوئی کام کر رہا ہو انسان، تو پھر تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر. لیکن جب اللہ کے دین کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت پہ آپ کو کوئی کہتا ہے آپ تو کتنی بڑی لگتی ہیں حجاب پہن کے،
ہاں آپ نے یہ کیا حلیہ بنا لیا، آپ ڈبہ بن گئی، آپ پینگوئن لگتی ہو، آپ یہ ہو وہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ یو کے میں کہتے تھے، پوسٹ باکس اگر کسی نے نقاب کیا ہوتا تھا، گاربیج بیگ بھی بولا گیا جو کچھ بھی. تو پھر بندہ کہتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کو مجنون یعنی پاگل، اگر کوئی ہمیں پاگل کہے، جسٹ امیجن کوئی اگر انجان بندہ بھی پاگل، اپنا بندہ کہے تو کتنا غصہ لگتا ہے، باہر کا بندہ کہتے تو ہم کہتے ہیں واٹ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، جسٹ ٹیل می واٹ ڈڈ یو سے، کیا کہا، ہاؤ ڈیئر یو، اور ہم اس کو کیسے کنفرنٹ کریں، ذرا جسٹ امیجن کہ کیسے کنفرنٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی عزت کی خاطر کیسے کھڑے. لیکن جب کوئی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو اتنی باتیں کی گئی تھی اور مجھے اللہ کی محبت کی خاطر اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو نا اس کو کیا پتا اللہ تو اس کے اوپر مجھے رحم کھانا چاہیے، یہ مجھے باتیں کر رہا ہے پر مجھے تو اس پہ رحم آ رہا ہے کہ یہ آگے کیا فیس کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ کی خاطر ذلت بھی مدہ سہ جاتا ہے اور پھر حلیہ بدل جاتا ہے انسان کا، اللہ سے محبت کرتا ہے تو حلیہ بدل جاتا ہے. یہ باتیں سچی واقعی ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کیسے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ڈو وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینف کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. ڈنڈی مارنے کا مطلب ہوتا ہے یو ہیو یور لوپ ہولز، جہاں سے آپ اللہ کی محبت سے نکل کے تو کسی اور محبت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ اللہ کی محبت کس لیول کی ہے ہمارے اندر. جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا نا اللہ کی محبت پتہ ہے کب پکی ہوگی، جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہم پر لازم کیا اس محبت کی وجہ سے. تو مجھے وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے انہوں نے مجھے نقصانوں سے بچا لیے. He protects me from harms. That is why he has commanded me to do certain things. جیسے ماں محبت کرتی ہے تو کمانڈ کرتی ہے خبردار جو اس دوست سے ملے تو. اب بچہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میری ماں بہت اسٹرکٹ ہے she doesn't want me to have fun. نہیں، اگر بچے کو پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تو وہ کہے گا کہ ضرور اس نے کچھ سوچ کے یہ بات کہی ہے I should better stay away from that friend. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے نا، یہ یقین ہو نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مان لیں آرام سے سکون سے، کوئی لوپ ہولز ڈھونڈ کے کوئی ایگزٹ نہ لیں، کوئی غلط کام نہ کریں. لیکن ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے نفس کا یقین کر لیتے ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کا یقین کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ زیادہ ہمارے ہمدرد ہے کہ کوئی او مائی گاڈ تمہارا تو ہیئر اسٹائل اتنا پیارا لگتا ہے، تم اپنی ایج سے 10 سال چھوٹی لگتی ہے، تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا تھا، سارے تمہاری طرف دیکھ رہے تھے. یہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے. Kick that person out of your life. If that person is dragging you to the path of Jahannam, he or she should be out of your life. تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا اگلی کیا بات ہے کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روکا، تو تحقیق یعنی کنفرمڈ بات ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہم اس دنیا میں کرتے ہیں نا وہ ساری کی ساری مٹیریلسٹک ہوتی ہیں، کوئی پیچھے کوئی موٹیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ محبت کی جاتی ہے. آپ سوچیں گے محبتیں کس کس
خاطر کی جاتی ہیں, کس کس چیز سے کی جاتی ہیں. بزنس کی خاطر کی جاتی ہیں, کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیڈر سے محبت کی جاتی ہے. اب جب کوئی بندہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور آگے سے کوئی محبت ویسے نہیں ملتی تو انسان فٹافٹ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے اگر دولت کی خاطر کسی سے محبت کیا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دوستیاں کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی کسی کا بزنس ڈاؤن جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ لوگ اس سے کیسے کنی کتراتے ہیں. they just avoid that person. why? because وہ جو کامن انٹرسٹ تھا ان کا, وہ جو محبت کا وہ جو لیول تھا وہ کم ہو جاتا ہے. اور دنیا کی محبتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, آپ سارے اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں کہ جب آپ اللہ کی خاطر کسی سے محبت نہیں نہ کرتے تو ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. آپ اس بندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور جب وہ اپنی آپ کی محبت کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. I love you so much but you don't give me any return. اور وہ گلے شکوے اس محبت کو توڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن زیرو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کی خاطر کیا تھا, that's okay, that's fine. مجھے, اور جب کوئی ریٹرن نہیں ملتا تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ کسی نے کچھ نہیں بولا یا کسی نے کچھ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ کے لیے سیف ہو گیا. جتنی زیادہ پروجیکشن ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ریاکاری کا ڈر ہو جاتا ہے, اور اتنا زیادہ مطلب ڈر ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے. تو جو مومن ہوتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر لوگوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ سے, اپنے بچوں سے, اپنی فرینڈ سے, اللہ کی خاطر وہ محبتیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ دوسرا بندہ جیسا بھی بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے نا, تو ہمیں ایک سکون ہوتا ہے, ایک اطمینان ہوتا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز وہ نہیں ہوتی جو اگر ہم دنیا کی خاطر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو ہو, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب آپ اپنے بچوں سے کی خدمت کر رہے ہو نا, تو کہیں اللہ آپ کی خاطر کر رہی ہوں, ان سے محبت آپ کی خاطر کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ان سے محبت کرو تو میں محبت کر رہی ہوں. اپنا ہسبینڈ, کتنی دفعہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کو ایسی بات کر دیتے جس کی وجہ سے آپ کا دل بڑا ٹوٹتا ہے, ہائے ہائے اللہ, ساری چیزوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا, ساری عمر کے کاموں پہ کبھی ہو جاتا ہے نا, ان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے. جب اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یو لیٹ گو. جیسے اگر میں بات کر بھی لوں گی نا تو آرگیومنٹ پہ اینڈ ہوگا, اور اللہ کی خاطر کی ہے اور کر بھی رہی ہوں اور نبھا بھی رہی ہوں, تو پھر آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں. آپ ایوریج اور بلو ایوریج نہیں رہتے, آپ ابو ایوریج ہو جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اللہ کی محبت سے نہیں نہ جوڑا جا رہا, اس لیے ہر بندہ سیلفش ہے اور مٹیریلسٹک ہے. لڑکی کہتی ہے why should I stay with you? I can earn on my own. I am an independent person. Like, why should I stay with you if you don't give me the love that I deserve in return? So kick out کرتی ہے اس کو. اور لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, تم چلی گئی تو میرے لیے دوسری ہو جائے گی, مجھے کیا ضرورت. لیکن جب آپ اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں نا, تقوی, آپ کو پتا ہے کہ وہ نکاح کے خطبے میں کتنی دفعہ تقوی کا ورڈ آتا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, اللہ کی خاطر میں نے اس سے شادی کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ جیسے میرے میں ویکنیسز ہیں اس میں بھی ویکنیسز ہوئیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایک اسائنمنٹ دی ہے جو میں نے سالو کرنی ہے. یہ ایک اسائنمنٹ ہے جس کو میں نے اٹیمپٹ کرنا ہے, میں نے یس کر دیا ہے. اب میں اس کو دیکھوں گی, اس کو سمجھوں گی, اس کو سوچوں گی, غور فکر کروں گی, اللہ کی خاطر میں برداشت کروں گی, تھوڑا سا ٹالریٹ کروں گی, تھوڑا سا لیٹ گو کروں گی چیزوں کو, and then I have to stick to this thing. This is a big contract.
تو پھر آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ اور ہماری جنریشن میں کتنی چیزوں پہ بندہ کمپرومائز کرتا ہے، دین اور ایمان کے علاوہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان برداشت کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات چلو کوئی نہیں، یہ اس کی ویکنیس ہے. لیکن اب کے لوگ، اب جو جوان آ رہے ہیں ان کے بیچ میں یہ ٹالرنس، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ کی محبت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کیا کہ اللہ کی خاطر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ ہی کی خاطر محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں، اور بولیں ٹیل یور سیلف بفور ٹیلنگ سم ون ایلس کہ میں تم سے اللہ کی خاطر، ٹیل یور سیلف کہ میں اس بندے سے کیوں محبت کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے نا جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ احبکی فی اللہ، اے میری پیاری بہن میں تم سے محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. اور یہ سب سے ٹاپ کلاس محبت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہو بھائی مجھ سے ویسے نہیں محبت کرتی، صرف اللہ کی خاطر محبت کر. ہاں جی، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے سب سے ٹاپ کلاس محبت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز لو ہوتی ہیں، زیرو ہوتی ہیں آپ سے، وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ محبت کریں تو اللہ کی خاطر، اگر کسی چیز کو ناپسند کرے تو اللہ کی خاطر. یہ نہیں کہ مجھے تو زہر لگتی ہے وہ. کیوں زہر لگتی ہے آپ کو؟ کیوں بری لگتی؟ بس میرا دل نہیں مانگتا، مجھے دل کو نہیں اچھی لگتی. آپ کا دل کرائٹیریا نہیں ہے. اگر وہ ایک اچھی خاتون ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہے، تو پھر آپ کا نفرت کرنا بنتا نہیں ہے نا اس سے. صرف یہ کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے. Elders say to think of children but watch yours. بولیے آپ کیا کہہ رہی ہیں امی ہادی؟ بولیے جو آپ ہیلو، لکھ رہے السلام علیکم سسٹر میرا. جی ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یوزلی شادی مینٹین کرنے کے لیے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا سوچیں، پر آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اللہ کی محبت کی خاطر شادی برقرار رکھیں، یہ ہاں بیٹر آرگیومنٹ ہے، اور یہ اگر سمجھایا جائے تو بہت بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ ہاں، خیر. بارک اللہ فیکم. بالکل صحیح کہا ہے کہ لوگ بھی آپ کو ایسی چیزوں کی دہائیاں دیتے ہیں اور ایسی چیز کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کی خاطر اگر کہیں نا تو واقعی دل بڑا ہوتا ہے. اللہ ہی کی خاطر تو بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، اگلی جنریشن سالڈ ہو، کانفیڈنٹ ہو. کس لیے کانفیڈنٹ ہو؟ کہ دین کا کام بھی تو اس نے کرنا ہے نا اللہ کی خاطر. اللہ کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے جب گھر ٹوٹتے ہیں نا. شیطان کو کیوں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں پھوٹ ڈالے اور ان کی محبت کو توڑے؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد یعنی ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے نا، بچوں کا بھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے. تو میری پیاری شہزادیوں، یہ جو اس وقت نا اس کو کریز کا نام دیا جاتا ہے. محبت جو ہے نا اس کو کریز کا، کس کس چیز کا کریز ہوتا ہے؟ فون کا کریز ہے لوگوں کو. فون ہیز بیکم دا بچڑا لائک دا جیوز. جیسے بچڑے کو الہ بنا لیا تھا نا، اس سے اتنی محبت کرنے لگ گئے تھے اور اس کی اتنی تعظیم کرنے لگ گئے تھے کہ اس کی عبادت شروع کر دی تھی. یعنی ان کا دل کنیکٹ ہو گئے تھے اس سے. اس طرح اس وقت فون سے محبت ہے لوگوں کو. You might have a crowd around you, those people who love you, but still you're on the phone. You're on the phone and your heart is connected to the phone instead of people. اگر یہ فون بھی اللہ کی محبت کے تابع نہ ہوا تو اس کی محبت بھی دکھ دینے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے. آپ سے آس پاس جو محبت کرنے والے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، ان کے دل تنگ ہوں گے. آپ دیکھیں کتنی لڑائیاں فون کی وجہ سے ہوتی ہیں نا گھروں میں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہسبینڈ نے فون پہ یہ لگایا ہوا ہے، پاس ورڈ لگایا ہے، یہ فون پر ہی ہوتے ہیں، یہ تو ہم کو دیکھتے ہی نہیں. ہسبینڈ بیوی کو کہتے ہیں تم تو فون پر ہی ہوتی ہو، تم تو ہمیں دیکھتی نہیں، تم کام نہیں کرتی. تو فون سے محبت ہو گئی ہے. پھر سوشل میڈیا سے محبتیں ہیں ہماری کہ اس پر عزت ہے، فالوورز ہیں تو ہماری عزت ہے، اور اگر اس پہ فالوورز کم ہے تو بے عزتی ہو جائے گی. فیشن سے محبت ہے، پاگل پنے کی حد تک
یعنی انبلیویبل چیز ہے، لیکن لوگ فیشن کے لیے ہی جیتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، صبح دوپہر شام. وہ بتا رہا تھا کہ چھوٹا سا ایک پرس ہے، جیسے پرس بڑا ہوتا ہے نا عورتوں کا ایز ہینڈ بیگ، چھوٹا سا ہینڈ بیگ آپ کے انگوٹھے جتنا $250 کا، اور وہ ایک انگلی میں پہنتے ہیں، ایک انگلی میں اس کو پہنتے ہیں اور چلتے ہیں. یوز لیس اسٹف، you can't even put your card in it, you can't put your keys in it, you can't put anything, even coin fit نہ آئے اس میں، لیکن just for the sake of fashion they hold it in their pinky ایسے پکڑ کے. just imagine how crazy the world has become. مجھے تو سب سے زیادہ، اب تو یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے تھے، لیکن اتنا فیشن سے پیار ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر دیں اور فقیروں جیسے کپڑے پہنے، اور پھر بڑے پراؤڈ ہوں، بڑے عزت محسوس کریں کہ جتنی زیادہ پینٹ کا وہ پھٹا ہوا ہے گھٹنا، یا اوپر سے جتنی زیادہ پھٹی ہے اتنے ہی آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. بے وقوف لگ رہے ہوتے ہیں، انتہائی پاگل لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا پاگل پن یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ پے کیا جائے. ادھر لاؤ، میں پھاڑ کے سارے کپڑے دے سکتی ہوں تمہیں مفت میں. Why did you pay so much in the shops؟ اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے کون پیارا لگا کبھی؟ استغفر اللہ العظیم. یعنی اتنا پیار ہے فیشن سے کہ فیشن اگر پاگل پنے کی حد تک ان کو انتہائی بھدا بھی دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، فیشن ہے نا، ہم یہ پہنیں گے. ایون مسلمان بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ فیشن ہے. تو جب بندہ اللہ سے محبت کرے تو اس کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر اس طرح گند میں گرتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے نزدیک اگر اہل کتاب جو ہیں یہ گو کی بل میں ہاتھ دیں گے تو تم بھی دو گے. یعنی گندی ترین چیز، بدبودار جگہ پہ رہنے والی چھپکلی ٹائپ، اس جگہ پہ اگر یہ ہاتھ دیں گے نا، یعنی اس گندی چیز کے گھر میں، تو تم بھی وہ گندا کام کر لو گے جو وہ گندا کام یہ کریں گے. And because of our love and passion towards fashion, we are doing that. پھر سیلیبریٹی سے محبت، اتنی محبت کہ یعنی اپنی زندگیاں تج دیتے ہیں لوگ ان لوگوں کی محبت، انہی کی باتیں کرنا. ایک دفعہ میرے ہسبینڈ وہ دیکھتے ہوتے تھے کوئی پروگرام پاکستانی اس کا، تو بتا رہے تھے کہ اس کے بیچ میں کوئی آدمی تھا اور وہ اس نے اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دی کہ اس کو کیا لفظ بولتے تھے، انسائکلوپیڈیا آف سانگس ٹائپ، کہ اگر آپ اس سے کوئی بھی گانا پوچھیں گے یہ کس نے گایا تھا، کس نے کمپوز کیا تھا، کس نے رائٹر کون تھا، شاعر کون تھا، تو وہ سب کچھ بتائے گا. I was just shocked کہ اللہ، یعنی پوری زندگی اس یاد کرنے میں، اور گانے اتنے سنے کہ گانے کے بول یاد ہوں اور پھر یہ یاد ہو کہ گایا کس نے تھا. استغفر اللہ العظیم. اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے کہ کیا یعنی کس چیز میں اپنی زندگی ضائع کر دی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی سنگر ہے، اس اب تو ورشپ کرنے شروع ہو گئے نا، پتہ نہیں کون تھا انگلش سنگر وہ 80s کا، پتہ نہیں، اس کو اس کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کی ڈیتھ اینیورسری کے اوپر ساری جگہ پہ چراغ چلاتے ہیں، ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی گانے گاتے ہیں، اور اب پتہ چلا ہے کہ اس کو ورشپ کرنے شروع کر دیا انہوں نے. اتنی حد تک بے وقوفی چلی جاتی ہے انسان کی اگر محبت صحیح جگہ پہ فٹ نہ کریں تو. محبتوں کو اگر آپ نے صحیح جگہ پہ رکھا نہ تو انسان برباد ہو جاتا ہے. پھر کلیکٹیبلز سے محبت ہوتی ہے، میرا یہ کرسٹل اور میری یہ یہاں سے لائی ہوئی چیز اور یہ میری ان ملکوں سے اکٹھی کی ہوئی چیز، آپ دیکھیں کہ ان کے کیسے سجی ہوتی ہیں الماریاں، اور ان سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کا ٹوٹنا بہت زندگی میں ہلچل مچا دے. اور اتنی اننیسیسری چیزیں وہ لگتی تھی نا، جیسے یہ فلی مارکیٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں
جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ مارکیٹ لگاتے ہیں کہ جس میں اپنے گھر کی چیزیں باہر رکھ دیتے ہیں، اس مارکیٹ میں اینٹیکس اینٹیک، ہاں اینٹیک کی ہوتی ہے، لیکن اس میں سارے گھر کی ہر چیز لے کر آتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ہاں گراج سیل ٹائپ جو بڑی رہتی ہے، اگر آپ کو پتا ہو، آپ دیکھیں گراج سیلز کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر کتنا گند بھرمار اکٹھا کیا ہوا ہے، اور کتنی چیزیں ایسے تحفے سنبھال کے رکھے کہ ابھی یوز کرتے ہیں ابھی، اور وہ پرانے زمانے کی مشینیں ابھی تک ڈبوں میں بند ہیں، اور اب وہ اٹھا کے اونے پونے ان کو بیچ رہے ہیں۔ اور اگر اس نے اسی وقت محبت نہ کی ہوتی چیز سے، کسی کو دے دی ہوتی، تو کوئی کتنے زمانے سے اس کو استعمال کر رہا ہوتا اور آپ کو دعائیں مل رہی ہوتی۔ لیکن وہ چیزیں کٹھی کر کے، اور پھر اگر کٹھی کرتے ہیں نا ماں باپ، اگر ہم ڈینمارک میں رہتے تھے تو وہاں پر جو اینٹیک شاپس ہیں نا، دے آر فلڈ ود دوز تھنگس، کلیکٹیبلس۔ یہ جو اینٹیک لورز ہوتے ہیں نا، یہ جاتے ہیں ادھر کٹھی کرنے، کیونکہ وہاں پر بڈھے ساری زندگی ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور سجاتے رہتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو ان کے بچے گاربیج کی طرح اس کو پھینکتے ہیں۔ They ask the people to come and just empty the house. We don't want to deal with these things. ہم اٹھا نہیں سکتے، and this is the garbage that our parents collected. We have nothing to do with it. اونے پونے بیچ دیتے ہیں، یا مفت میں کہتے ہیں گھر خالی کر دو۔ وہ گھر خالی کرنے کے ہو سکتا ہے ان کو پیسے بھی پے کرنے پڑتے ہوں، ماں باپ کی چیزیں بھی وہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا آس پاس غور فرمائیں کہ کن چیزوں سے بہت زیادہ محبت کی اور کافی عرصے سے رکھی ہوئی، نہ پہنی نہ یوز کی، اور اگر وہ کسی کو دے دیں تو وہ کوئی یوز کر لے، تو یہ محبتیں برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب محبتوں سے اوپر اٹھا دے، اور اللہ اپنی محبت دے دے تاکہ ہم آخرت میں انویسٹ کرنے لگ جائیں۔ اچھا، کتنا ٹائم رہ گیا میرے پاس؟ کیا نام ہے؟ 4 minutes. جی ہم ریکارڈنگ کے لیے صرف 4 منٹ رہ گئے اس کلاس کو ہونے کے لیے۔ اچھا چلو پھر انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاؤں گی، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے بہت مزیدار چیز ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے کس کی بیٹی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، اور کچھ دشمن بہت گندے تھے، گھٹیا قسم کے، یہ ان میں سے تھا، لیکن بیٹی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ان کی کہانی اگلی دفعہ سنیں گے۔ ابھی تک کے لیے میں اب ختم کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔